اما عائشہ کے بھائی محمد ابن ابو بکر صدیق کے بیٹے جلیل القدر صحابی معاویہ اور عمرو بن العاص نے ان کو قتل کروایا مصر میں. وہاں ان کو قتل کر کے گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی، ان کی قبر بھی نہیں بن سکی. جن دو مجرموں نے یہ کیا ان کے خلاف حضرت عائشہ صدیقہ نماز میں قنوت نازلہ میں نام لے کر بددعا کرتی تھی. کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا. چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے، ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی. یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنہ، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جن لوگوں سے جنگ کی وہ جنگ پر مجبور ہوئے کیونکہ وہ مرتد تھے یا انہوں نے زکوٰۃ روک کر جزوی ارتداد کا اظہار کیا تھا. وہ سب صحابہ تھے، وہ سب صحابہ تھے. کل تک جو صحابہ تھے حضور کی پوری زندگی میں صحابہ تھے، پھر وہ مرتد ہوئے، باغی ہوئے. اور اصلاً تو باغی ہوئے کیونکہ ہر شخص سے اس کا عقیدہ نہیں پوچھا گیا، مرتد کا لفظ استعمال کر لیا گیا، لیکن اصلاً وہ باغی تھے خلیفہ راشد کے. لہذا اللہ کی طرف سے قرآن پاک میں سورۃ الحجرات میں یہ حکم فرمایا گیا کہ جو بغاوت کرے ان سے جنگ کرو. یہ کام ابو بکر نے کیا. اولین دور میں نبی پاک علیہ السلام کی وفات کے بعد جب پہلی مرتبہ صحابہ نے بغاوت کی، اور دوسری مرتبہ یہی کام سیدنا علی امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیا جب صحابہ نے بغاوت کی. تو جیسے ابو بکر کو یہ حکم تھا قرآن کی روشنی میں کہ ان باغیوں سے جنگ کرو، ویسے علی کو حکم تھا کہ باغیوں سے جنگ کرو، کیونکہ جو اس طرح کے باغی ہیں وہ مومن نہیں رہتے. اللہ فرماتا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَن يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً، کوئی مومن کسی مومن کو نہیں قتل کر سکتا سوائے ایسے کہ غلطی ہو جائے، بھول چوک سے ہو جائے، نشانہ کسی کو لگا رہے تھے کسی کو لگ جائے، ورنہ کوئی مومن کسی مومن کو قتل نہیں کر سکتا. تو ظاہر ہے کہ جو کل تک صحابہ تھے ابو بکر کی خلافت کے بعد انہوں نے بغاوت کی، تو ابو بکر کا یہ فیصلہ تھا کہ ان سے جنگ کرنی ہے. یہاں تک کہ جو زکوٰۃ ادا نہیں کر رہے تھے اور حضرت عمر کا یہ کہنا تھا کہ وہ نماز تو پڑھتے ہیں، ان سے جنگ کیوں کی جائے، نماز تو پڑھتے ہیں. تو ابو بکر صدیق نے عمر کو ڈانٹ پلائی تھی کہ ان سے بھی جنگ ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے نماز اور زکوٰۃ دونوں کا تذکرہ فرمایا ہے، ایک ساتھ ذکر کیا گیا ہے. تو جو زکوٰۃ نہیں دے گا اس سے بھی ویسے ہی جنگ ہوگی جیسے نماز کے تارک سے ہوگی. اور ظاہر ہے کہ قرآن پاک میں کیونکہ سورۃ الحجرات میں یہ بات ارشاد فرمائی وَإِن طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا، اگر مسلمانوں کا کوئی گروہ باغی ہو جائے تو فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَىٰ أَمْرِ اللَّهِ، جو باغی ہو اس سے جنگ کرو یہاں تک کہ وہ واپس آئے، حق کی طرف واپس آئے، ایمان کی طرف واپس آئے. اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باغیوں کے بارے میں کہہ دیا تھا، حضرت علی کے خلاف باغیوں کے بارے میں کہہ دیا تھا کہ یہ باغی، یہ ظالم بھی ہے، مجرم بھی ہے اور جہنم کے داعی ہے، یہ جہنمی ہے. کیونکہ مومن کو مومن قتل نہیں کر سکتا. ظاہر ہے کہ علی سے بڑا مومن کون تھا؟ وہ امام المسلمین تھے، ولی المومنین تھے، نبی کے ترجمان تھے، حق کی علامت تھے. تو وہ کسی مومن پر ہاتھ نہیں اٹھا سکتے تھے. ہاتھ انہی پر اٹھایا جو جہنم کے داعی تھے، ظالم تھے، فاسق تھے، مجرم تھے.
کیونکہ ان کے علاوہ کسی مومن پر تو ہاتھ اٹھانا حرام قرآن میں قرار دے دیا گیا. وما كان لمؤمن ان يقتل مؤمنا الا خطأ. کوئی مومن کسی مومن کو جان بوجھ کر نہیں مار سکتا. ظاہر ہے کہ جنگ میں تو باقاعدہ ارادہ ہوتا ہے ایک دوسرے کو قتل کرنے کا. تو علی قرآن پاک کی طرف سے مامور تھے، ابو بکر قرآن پاک کی طرف سے مامور تھے. خلافت راشدہ کے طے ہو جانے کے بعد اگر بغاوت کرتے ہیں کچھ لوگ تو کل تک صحابہ ہوں یا غیر صحابہ ہوں، ان سے جنگ فرض ہے، ان کا قلع کر دینا ہے. اور وہ مومن بھی نہیں ہے، کیونکہ مومن سے جنگ جائز نہیں ہے، مومن کا قتل جائز نہیں ہے. اگر صحابہ کا قتل جائز نہ ہوتا تو ابو بکر ہرگز جنگ نہ کرتے. صحابہ سے جنگ کی ابو بکر نے، جنہوں نے بغاوت کی، وہ باغی تھے اور ہزاروں تھے. جو جنگ ابو بکر صدیق نے باغیوں کے خلاف لڑی ہیں ان میں لگ بھگ 50,000 لوگ مارے گئے. اکا دکا لوگ نہیں تھے، ہزاروں کی تعداد میں تھے. اور صحابہ اور تابعین تھے، یعنی صحابہ اور ان کے گھر کے لوگ، ان کے ماننے والے، ان کے ساتھ رہنے والے جو تابعی کہلاتے ہیں. صرف اور صرف صحابہ اور تابعی تھے جن سے ابو بکر صدیق نے جنگ کی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ مومن سے جنگ نہیں ہو سکتی. اور چونکہ بغاوت کر کے یہ مومن نہیں رہ گئے، بلکہ اللہ کا حکم ہے کہ ان سے جنگ کرو، ان کا تصفیہ کر دو. جیسے پھوڑے کا آپریشن ہوتا ہے، جسم میں کوئی زائد حصہ ہو جائے اس کا آپریشن کرنا پڑتا ہے. اور بالکل بین ہی سیدنا علی ابن ابی طالب نے، جن کے بارے میں پوری امت متفق ہے کہ وہ حق پر تھے اور ان سے مقابلہ کرنے والا نہ حق تھا، باطل پرست تھا، فاسق تھا، باغی تھا، جہنم کا داعی تھا. پوری امت کے علماء کا اس پر اتفاق ہے. وہ لوگ جو علی اور معاویہ کو برابر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بدترین قسم کے بدقماش، آوارہ، مجرم اور گندے، ناپاک، ایمان فروش مولوی، حرام خور مولوی ہیں، جن کو اب عذاب الہی جب پکڑے گا تو ان کی چیخیں بھی نہیں نکل پائیں گی اور خدا ان کو دھسا دے گا. ایسے مجرم بچیں گے نہیں. قبر میں جائیں گے تو پہلے ان کے ہتھوڑے مارے جائیں گے کہ جن کو تم نے مانا تھا انہوں نے صحابہ کے سر پھوڑے تھے، ہاتھ کاٹے تھے، تو پہلے ہم تمہارے یہاں ہاتھ کاٹتے ہیں، سر پھوڑتے ہیں. تم پہلے اپنی وہ جزا پالو، پھر آخرت میں جو جزا ملے گی وہ دیکھنا. قاتلوں کا ساتھ دینے والے، ان کی برات ظاہر کرنے والے، نبی کو چڑھانے والے، نبی کے دشمن، اسلام کے دشمن، قرآن کے دشمن، بدماش اور خبیث، مجرم اور گندے اور بدباطن لوگ امت کو یہ سمجھاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اہل سنت کا یہ مسلک ہے. اتنے خبیث کہ اہل سنت کو بھی بدنام کرتے ہیں، سنت کا قتل کرتے ہیں، نبی کا کلیجہ چیر دیتے ہیں. وہ بے شرم اور بے حیا، انہیں نہ فرشتوں کی شرم ہے، نہ اللہ کی شرم ہے، نہ نبی کی شرم ہے. ان کا استاد شیطان ہے، ابلیس کے مکتب میں وہ پڑھتے ہیں، دجال کے ساتھی ہیں جو یہ مجرمانہ باتیں کرتے ہیں. ظاہر ہے کہ یہ قرآن میں تحریف کرتے ہیں، قرآن کے منکر، حدیثوں کے منکر ہیں. رہ گیا وہ شخص جو جان بوجھ کر کسی مومن کو قتل کرتا ہے تو اس سے تو قصاص لیا جائے گا. جس نے کسی مسلم کی گردن کاٹی اس کی گردن کاٹی جائے گی. یہ تو دنیا میں ہوگا. اور یہ فرمایا ساتھی ساتھ کہ آخرت میں وہ جہنمی رہے گا، ہمیشہ ہمیشہ کا جہنمی. اور وہ مغضوب علیہم میں شمار کیا جائے گا، یعنی اس امت کا یہودی ہوگا، وہ ملعون ہوگا، اس پر لعنت کی جائے گی.
ایک مومن کا بھی جو قاتل ہوگا، یہ قرآن کے الفاظ ہیں، یہ قرآن کی دفعہ ہے، یہ انسانی حق کا بیان ہے، اس کے خلاف ادھر ادھر کی باتیں کرنے والے جھوٹے مکار خبیث مولوی، جو واقعہ یہ ہے کہ سوروں سے بدتر ہے، جو قرآن میں تحریف کرتے ہیں بے شرمی و بے حیائی کے ساتھ، وہ کتنا بڑا مجرم تھا جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا۔ ظاہر ہے کہ حضرت عمار کا قاتل تو نبی نے فرما دیا تھا کہ جہنمی ہوگا، اور حضرت طلحہ کا قاتل مروان جہنمی تھا، حضرت علی نے کہہ دیا تھا کہ بتا دو اس کو کہ تو جہنمی ہے، اور حضرت عبید اللہ ابن عباس کے دودھ پیتے 2 بچوں کو پٹک کے مارنے والا صحابی بسر ابن ارطاط جہنمی تھا، بدمعاش تھا، خبیث تھا، اور مسلمانوں کے ماموں، مسلمانوں کو یہی یاد رہا کہ جو قاتل تھا وہ ان کا ماموں ہے۔ ایسے بے شرم، اتنے بے حیا، اتنے گندے، اتنے ناپاک، اتنے غلیظ کہ جو صحابہ کا قاتل، اہل بیت پر لعن طعن کرنے والا اور ان کی صفائی کرنے والا، وہ ان کا ماموں ہے۔ وہی ماموں یاد آیا، اماں عائشہ یاد نہیں آتی؟ اماں عائشہ کے بھائی محمد ابن ابو بکر صدیق کے بیٹے، جلیل القدر صحابی، اور صحابہ میں بے انتہا نیک، راست باز، متقی، اللہ والے، عابد و زاہد، محمد ابن ابو بکر تھے۔ معاویہ اور عمرو بن العاص نے ان کو قتل کروایا مصر میں، اور صرف اتنی سے تشفی نہیں ہوئی، انہیں قتل کروایا اور قتل کر کے گدھے کی کھال میں داخل کر کے آگ لگا دی۔ یہاں اس ملک میں جیسے مردے جلائے جاتے ہیں، وہاں ان کو قتل کر کے گدھے کی کھال میں ڈال کر آگ لگا دی، ان کی قبر بھی نہیں بن سکی۔ جن 2 مجرموں نے یہ کیا، ان کے خلاف حضرت عائشہ صدیقہ نماز میں قنوت نازلہ میں نام لے کر بددعا کرتی تھی، اے اللہ ان پر لعنت دے، اے اللہ ان کو تباہ کر دے، اے اللہ ان کو سزا دے۔ تو ماموں محمد جو ہے، اماں عائشہ کے بھائی محمد یاد نہیں آتے؟ جھوٹے مکار اہل سنت کو، خبیث اہل سنت کو، دغاباز اہل سنت کو، جو جھوٹ بول کر فراڈ کرتے ہیں، آنکھوں میں دھول جھونکتے ہیں، بھئی تمہارے ماموں ہو سکتے تھے تو محمد ابن ابو بکر ہو سکتے تھے، اور کہتے ہیں کہ وہ کاتب وحی تھا۔ چیلنج ہے پوری امت کو، میرا چیلنج ہے، ایک آیت قرآن کی لکھنا ثابت کر دے کہ اس نے ایک آیت لکھی۔ صحیح روایات سے یہ ثابت ہے کہ فتح مکہ کے بعد وہ اور اس کا باپ اسلام لایا، وہ ظاہری اسلام تھا، اور باپ نے یہ کہا حضور پاک علیہ السلام سے کہ مسلمان ہمیں اچھوت سمجھتے ہیں، شودر سمجھتے ہیں، کوئی پاس بیٹھتا نہیں، کوئی ملتا نہیں، ہم آتے ہیں تو اٹھ کے چلے جاتے ہیں، ہم لوگوں کو اچھوت بنا رکھا ہے، لہذا کرم فرما دیجئے، کوئی کام دے دیجئے میرے بیٹے کو، اس کو کچھ لکھنا آتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا ٹھیک ہے، کوئی ضرورت پڑی تو میں کچھ لکھوا لوں گا۔ اب یہ خبیث جھوٹے مکار فراڈی مولوی کہتے ہو کاتب وحی تھا، وہاں وحی تو نازل ہونا ہی بند ہو گئی تھی، وحی کی تو کوئی آیت باقی تھی ہی نہیں جس کو اس کے لکھنے کی ضرورت پڑتی۔ حضور نے تو اس کو 100 اونٹ دیے تھے کہ اونٹ چراتا یہ مر جائے، اس کا شر ہم سے دور رہے۔ تو جب یہ ہوا کہ چلو کچھ لکھوا لیا جائے گا، تو عبداللہ ابن عباس کو ایک موقع پر بھیجا، صحیح حدیث ہے، صحیح، کہ حضور بلا رہے ہیں، تو اس نے کہہ دیا کہ کہہ دو کہ کھانا کھا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس حضور کے پاس آئے اور بتایا کہ وہ کھانا کھا رہے ہیں۔ پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ کہ بھائی کھانا کھا لینے دو۔ پھر آپ نے عبداللہ ابن عباس کو بھیجا کہ اب بلا لاؤ۔ جب عبداللہ ابن عباس دوسری مرتبہ گئے اور کہا کہ حضور انتظار کر رہے ہیں، تو اس نے کہا بتا دو کہ کھانا کھا رہے ہیں۔
عبداللہ ابن عباس واپس آئے. اب حضور کا جلال شدت اختیار کر رہا تھا کہ 2 مرتبہ میں بلا چکا ہوں اور آدھا گھنٹے سے زیادہ گزر چکا ہے، یہ کہتا ہے کہ کھانا کھا رہا ہوں. پھر حضور نے انتظار کیا 15-20 منٹ اور پھر بھیجا جب تقریباً 1 گھنٹہ ہو چکا تھا. تو عبداللہ ابن عباس تیسری مرتبہ پہنچے اور پھر جواب ملا کہ کھانا کھا رہا ہوں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عبداللہ ابن عباس نے جب تیسری مرتبہ یہ بات کہی تو بالکل خلاف عادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شان تھی وہ تو بڑی شفقت کی، لیکن اس وقت اتنا غضبناک ہوئے آپ اس اچھوت پر، اس شدر پر، اس بگڑے ہوئے انسان پر، یہ فرمایا لا اشبع اللہ بطنا، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، خدا اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے. تو تمام صحیح روایات میں ثابت ہے کہ پوری عمر اس کا پیٹ نہیں بھرا، روزانہ 7 مرتبہ کھانا کھاتا تھا اور یہ کہتا تھا کہ کھاتے کھاتے تھک جاتا ہوں، پیٹ نہیں بھرتا. حضور کی بد دعا قبول ہوئی. اس کے بارے میں جو فضیلت کی حدیثیں نقل کرتے ہیں وہ اتنے لپاڑی، اتنے جھوٹے، اتنے مکار، اتنے خبیث لوگ ہیں جن کی خباثت کی کوئی انتہا نہیں. محدثین کبار، امام احمد بن حنبل ہو یا امام اسحاق بن راہوے ہو یا امام حاکم ہو یا امام عبد الرزاق ہو، تمام ائمہ متفق ہیں کہ اس کے بارے میں ایک حدیث بھی وارد نہیں. امام نسائی تو اسی میں شہید کر دیے گئے اس حقیقت کو بتانے کی وجہ سے. اس لیے جو بدماش اس دور میں اور اس سے پہلے دور میں بھی جو پیدا ہوئے ہیں اور جو صفائی پیش کرنے میں اور ظالم اور قاتل اور مجرم کی صفائی پیش کرنے اور دفاع کرنے میں لگے ہوئے ہیں، خدا کی قسم وہ اپنی جہنم تیار کر رہے ہیں اور وہ اپنی برزخ میں فرشتوں کی مار کے انتظار میں ہے. جب فرشتے ان کو کوڑے بھی ماریں گے، ہتھوڑے بھی ماریں گے اور کہیں گے تو قاتل کا ساتھ دے رہا تھا. قرآن نے کہا نہیں تھا کہ جو ایک مومن کبھی قاتل ہے وہ ہمیشہ ہمیش کا جہنمی ہے. تو وہ بدماش، وہ مجرم اور خبیث جس نے بڑے بڑے صحابہ کو قتل کیا، جس نے اہل بیت کو قتل کیا، جس نے عظیم تابعین کو قتل کیا، اس پر فخر کرتا رہا اور ایک ظالمانہ حکومت قائم کی اور وہ جہنم کا داعی تھا، تو اس کے دفاع میں بے شرم و بے حیا شیطان کی اولاد لگا ہوا ہے، اپنی جہنم بھڑکا رہا ہے. خوب یاد رکھو، قرآن صاف بات کرتا ہے، بے لاگ بات کرتا ہے. جب قرآن کی زبان بولی جائے گی تو حقیقت آشکارا ہو جائے گی، ہر بات کھل کر سامنے آ جائے گی. اور جو قرآن پاک سے کترائیں گے اور جھوٹی تعویلیں کریں گے وہ جہنمی ہے، مجرم ہے، خبیث ہے. اس امت کو چاہیے کہ چوکنا ہو جائے، کیونکہ اس طرح کے بدماش پھیل گئے ہیں جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں اور نبی کے قاتلوں کی تعریف کرتے ہیں. نبی نے فرمایا تھا کہ جو علی سے جدا وہ مجھ سے جدا، جو علی سے جنگ کرے گا وہ مجھ سے کرے گا، جو علی کو گالی دے گا مجھے دے گا. ممبروں پر 60 سال جن بدماشوں نے حضرت علی ابن ابی طالب کو گالیاں دی، ان کے جہنمی ہونے میں کوئی شک نہیں. وہ نبی کو گالی دیتے تھے، انہوں نے نبی سے جنگ کی اور نبی نے فرما دیا تھا جو علی سے بغض رکھے گا وہ منافق ہے. نبی نے اعلان کر دیا تھا کہ پہچان لینا کہ علی سے الگ کون ہے، وہ منافق ہوگا. یہ ہے وہ حقائق جو قرآن بیان کر رہا ہے. اب قرآن کو بھی کوئی نہ مانے، ڈھیٹ ہو، بدماش ہو، ضدی ہو، شیطان اس کا استاد ہو، وہ ابلیس کا شاگرد ہو، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، وہ اللہ ہی علاج کرے گا. بہرحال آج کے درس میں قتل خطا اور قتل عمد کہتے جان بوجھ کر قتل کرنا، اس کا ذکر ہے. اور میں نے بتایا کہ ابو بکر صدیق نے صحابہ کو قتل کیا، بے شمار صحابہ کو قتل کیا، کیونکہ وہ باغی ہو گئے تھے. علی نے قتل کیا ان کو جو باغی تھے، اور جو باغی تھے انہوں نے صحابہ کو قتل کیا، تابعین کو، اہل بیت کو، کیونکہ وہ ظالم اور جہنم کے داعی تھے. اور یہ بھی نبی نے بیان فرمایا.
تو اب نبی کی باتوں کو نبی کے منہ پہ مارا جائے؟ بدماش جو اپنے کو اہل سنت کہتے ہیں، سنت کے قاتل، نبی کے صرف گستاخ نہیں، نبی کا کلیجہ پھاڑنے والے، سینہ چھلنی کرنے والے، وہ فراڈی اہل سنت جو ناصبی ہی صرف نہیں ہے، بڑے مجرم قاتل جہنمی ہیں، ان کے بارے میں قرآن بھی یہی کہتا ہے، حدیثیں کہتی ہیں۔ لیکن ایک بھیڑ ہے جس کو گمراہ کر دیا گیا ہے، پاگلوں کی بھیڑ، مجنونوں کی بھیڑ، منافقوں کی بھیڑ ہے۔ اس بھیڑ میں کوئی مومن پھنس جائے تو اس پر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ ارے شیطانوں کے مجموعے اور ابلیس کے جتنے بھی تعلق رکھنے والے اس کے شاگرد اور اس کے چیلے چپاٹے ہیں، وہ ایسوں کے خلاف ہوتے ہیں جو نبی کی بات کریں، قرآن کی بات کریں، کیونکہ ان کے نظریات ٹوٹتے ہیں، ان کا نظام ابلیسی ٹوٹتا ہے، ان کا نظام دجالی ٹوٹتا ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے دفاع میں وہ اپنی جانیں دیتے ہیں۔ حقائق کو اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے، اور ہر مسلمان کو یہ آیتیں یاد رکھ لینا چاہیے، یاد کر لینا چاہیے، تاکہ اس کے علاوہ کوئی بات چلنے نہ پائے۔ قرآن کی بات چلے گی وہی آخری اور قطعی ہوگی۔ ایک مومن کا بھی جو قاتل ہے وہ جہنمی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، اور جو صحابہ کا قاتل ہے، اہل بیت کا قاتل ہے، تابعین کا قاتل ہے، اس سے تو قصاص ہزاروں مرتبہ لیا جائے گا، ہزاروں مرتبہ قصاص لیا جائے گا، اس کی بوٹی بوٹی کاٹی جائے گی، ہمیشہ ہمیشہ جہنم کی سزا دی جائے گی۔ یہ قرآن کہتا ہے، کوئی ملا نہیں کہتا، کوئی مفتی نہیں کہتا۔ تو وہ مفتی جو اس سے ہٹ کر بات کرے، وہ ملا جو اس سے ہٹ کر بات کرے، خوب یاد رکھو کہ وہ ابلیس کا شاگرد اور شیطان کی اولاد ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں۔